الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 134. قرآن کی اس آیت کریمہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم سے خطاب کیا ہے اور ان سے یہ فرمایا ہے کہ جس امت، جس قوم کے ساتھ تم خود کو نسبت دے رہے ہو اور اس نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ کیونکہ تمہاری ان کے ساتھ نسبت ہے تو تم نجات پا جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. تلک امت قد خلت. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت. ان کو فائدہ دے گا جو انہوں نے کیا تھا. ان کے لیے ہے جو کام انہوں نے کیے. اور رہی تمہاری بات وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے مَا كَسَبْتُمْ، وہ کام ہے جو تم کر رہے ہو. اپنے کاموں کو دیکھو، ان سے ملتے جلتے ہیں یا ان سے ملتے جلتے نہیں. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر فقط اس آیت کا ترجمہ ہمارے سامنے ہو تو اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ گزشتہ امت کون تھے، اور جن کو اللہ یہ فرما رہا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. یہ تم جنہیں اللہ کہہ رہے یہ تم کون لوگ ہیں. تو میں آپ کو اس آیت سے پہلے والی 2 آیات سناتا ہوں کہ جن سے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ گزشتہ امت سے مراد کون لوگ ہیں.
اور پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ بڑے مقرب بندے تھے، جن کے ذکر سے اللہ کی کتاب پر ہے۔ معمولی لوگ نہیں تھے کہ جن کے ساتھ یہ قوم اپنی نسبت قائم کرتی تھی۔ اس ساری بات سے مراد اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے غلط نظریے کو ذکر کر کے اور اسے رد کر کے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے ان جیسا عقیدہ نہ بنا لینا، بلکہ وہ کام کرنا جو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے۔ دو آیات پیچھے چلتے ہیں، آیت نمبر 132 سورۃ البقرہ۔ اب آپ نے ناموں پر توجہ کرنی ہے اور نام یاد رکھنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ کتنے نام آئے؟ آپ کو عربی سمجھ نہ بھی آئے، ناموں کی تو سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ سنتے جائیے، وَوَصَّى بِهَا، اور اسی بات کی وصیت کی، وصیت کی کس نے؟ ابراہیم نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے بھی، ابراہیم نے اور یعقوب نے اسی بات کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کس بات کی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے۔ مشکل تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے، فلا تموتن، پس تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے، الا وانتم مسلمون، مگر تمہاری حالت ایسی ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ یہ ہے دین اسلام کا نچوڑ۔ ہم نے جو اسلام بنایا ہے کہ سارے پٹھے کام بھی کرو پھر بھی بندہ مسلمان ہی رہندا ہے۔ آپ کسی محکمے میں چلے جائیں اپنا جائز سا کام لے کر، تو وہ آگے سے 2 فیسیں بتاتا ہے، ایک سرکار کی اور ایک اس کے ابے کی، یعنی اس کے اپنے باپ کا مال اپنا جائز رائٹ سمجھتے ہیں تمام پاکستان کے سو کالڈ مسلمان رشوت خور۔ تو اگر وہ کوئی رشوت کا مطالبہ کرے آپ سے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا دین کون سا ہے، تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ اپنا دین کیا بتائے گا وہ؟ مسلمان۔ لیکن قرآن اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسلمون فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نبیوں کی وصیت اپنی اولادوں کو کہ اگر مرنا تو اس حالت میں مرنا کہ اللہ کے فرما بردار ہو۔
اللہ کے آگے سرکشی کرنے کی حالت میں تمہاری موت نہ آئے۔ میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ آج اگر میری موت واقع ہو جائے اور میرے جاننے والوں سے پوچھا جائے الگ کر کے کیسا بندہ تھا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اللہ کا فرما بردار تھا یا نہیں کہیں گے؟ میرا عمل اس کا فیصلہ کرے گا۔ کئی مسلمان تے مردن تے بندے آندن شکر ہے جان چھٹی، مگرو لتھا سوکھ دا سا آیا۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب بڑی واضح ہے۔ بعد میں ہم چور راستے جتنے مرضی بنا لیں، اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ گڑ لیں، ائمہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ گڑ لیں، اولیاء کرام کے نام پہ جھوٹ گڑ لیں، ہماری مرضی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کی شکل میں ایک ایسا آئین نامہ دے دیا ہے کہ کہا اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے خود لے لیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پس جس کو دین کی حقیقت دیکھنی ہو، قیامت تک کے لیے میں نے قرآن کی شکل میں تمہیں دے دی۔ میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا ابھی، دسیوں حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے بھی اور ائمہ اہل بیت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ خبردار، ہمارے نام پر کی گئی کوئی بات قبول مت کرنا اگر وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے، انتخاب کر لیا ہے، اور اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری۔ فَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز، خبردار۔ اور موت کا تو پتہ بھی نہیں ہے کب آ جانی ہے، لہذا اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ہم نے چھوٹے ہوتے ایک کارٹون دیکھا تھا، کارٹون دیکھے آپ نے؟ تو وہ اس کارٹون میں ایک بندے نے نا ٹرین کی پٹڑی پار کرنی ہوتی ہے، پھاٹک کوئی نہیں ہوتا، تو وہ پہلے سجے پاس ہوئیندہ ہے، دور تائیں ٹرین کوئی نہیں ہوئی، پھر وہ کھبے پاس ہوئیندہ ہے، ادھے بھی ٹرین کوئی نہیں، ادھے بھی کوئی نہیں آ رہی، پھر دوبارہ سجے پاس ہوئیندہ ہے، کوئی نہیں ہوتا، بڑو لگ گئے لگ دا اتو ٹرین لگ جاتا۔ موت بھی ایسی ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے حالی بڑے دے پین فیٹاں جواناں، جوانی ذرا میں مان لواں موج کر لواں، تو کدی کدی اتو ٹرین لگ جاتی موت دی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جوان ہائی چنگا بھلا ہائی مر گیا، ایسی ٹرین ہے موت بھی، آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب یہاں پہ رک کے دو لفظوں کا میں نے آپ کو معنی بتانا ہے جو اس آیت میں آئے، ایک دین اور ایک مسلمون۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، ہرگز تمہیں موت نہ آئے الا مگر ایک حالت میں، وَأَنْتُمْ مسلمون، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو پہلا لفظ جس کا معنی توجہ سے آپ نے سننا ہے وہ ہے دین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے یہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یقیناً اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، غیر از اسلام کچھ قابل قبول نہیں۔ لفظ دین کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب، تو دین کا معنی ہے قانون۔ دین کا کیا معنی ہے؟ قانون۔
کوئی انسان جس قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے وہ اس کا دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو وہ زبان سے کہے۔ اس کی زندگی، اس کے عمل، اس کی شخصیت، اس کی عادتیں، اس کی محفلیں، اس کی تنہائیاں یہ گواہی دیتی ہیں کس دین کو ماننے والا ہے۔ وہ دین اللہ قبول نہیں کرتا جو نادرہ کے فارموں میں ہم لکھتے ہیں مسلمان۔ توجہ فرما رہی؟ وہ والا مسلمان ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، او اسی جمعے کسے مسلمان دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں مسلم تب لکھا جاتا ہے جب اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اس کی اطاعت اپنا لی جائے، تب اللہ کہتا ہے ہون اے مسلم۔ تو دین یعنی قانون، نہ کہ دین فقط زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، میں مسلمان ہوں۔ تو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قانون، زندگی گزارنے کے قانون کا انتخاب کر لیا ہے، اور وہ انتخاب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ قانون زندگی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اللہ کے سامنے جھکا دینا اپنے آپ کو، جھکا دینا یعنی اللہ کی اطاعت میں آ جانا، اس کی نافرمانی ترک کر دینا، یہ ہے، اسے کہتے ہیں دین اسلام۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کی جائیدادوں کی فکر نہیں تھی وصیت میں۔ کس کی فکر تھی؟ کہیں ہمارے بعد اللہ کے نافرمان نہ ہو جائے، کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ نہ اپنا لے۔ تو یہ آیت نمبر 132 یاد رہے گی۔ اس میں کتنے نام آئے؟ اللہ نام بھی بتا رہا ہے اور ان کے کام بھی بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک اہم ترین چیز کیا تھی۔ جب کوئی مرنے والا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اپنے پیاروں کو سب سے اہم چیزوں کی وصیت کرتا ہے جو اس کی نظروں میں سب سے اہم ہو۔ جن کی نظروں میں دنیا کا مال اہم ہو ان کو اسی کا رولا پڑا ہوتا ہے، اتھے بھی پلاٹ ہے، اتھے بھی بینک اکاؤنٹ ہے، پہلے تھوانو نہ ہی دسیا ہون دستا پیا۔ لیکن جن کے لیے بچوں کا دین اہم ہو ان کی وصیت میں بھی دین کا عکس نظر آتا ہے۔ تو دو نبیوں کے نام لیے، جناب ابراہیم، جناب یعقوب، اور ان کی وصیت بھی بتائی۔ یہ اسی قوم کو اللہ بتا رہے جو کہہ رہے تھے سونے ابراہیم دے صدقے اساں بخشی جانا۔ ان کو اللہ بتا رہے سنو تو صحیح وہ کیا وصیت کر کے گئے تھے۔ وہ تو وصیت کر کے گئے تھے تم اللہ کی فرما برداری کی حالت میں اگر مرنا ہے تو مرنا، اللہ کی نافرمانی، اور تم لگ گئے ہو اللہ کی نافرمانیوں پر اور کہتے ہو ابراہیم سونے دے صدقے بخشی جانا ہے۔ یہ تمہاری اپنی غریبوں کی محنت ہے، ابراہیم کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وصیت کی بات آئی تو میں بتا دوں، کتاب اصول کافی اور دیگر کتب میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کے نزدیک جو چیزیں اہم ہوتی ہیں انہی کی وصیت ہوتی ہے۔ وقت شہادت ہے امام کا، آپ کے لیے یہ حدیث نہیں ہوگی، سنی ہوگی آپ نے، لیکن شباہت دیکھیے، شباہت، اللہ کے بندوں کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی فکر ایک جیسی ہوتی ہے۔ شہادت کا وقت قریب ہے، اچانک کہتے ہیں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بلا لو، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔
لوگوں کو بلا لیا گیا اور فرمایا، جب آ گئے سب، فرمایا تم بھی سن لو اور جو موجود نہیں ہیں ان کو پہنچا دیں۔ لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة، جو بندہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت نہیں پائے گا۔ ان کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا کہ میں سونے مولا صادق دے صدقے بخشی جان، کیونکہ میں نیاز کھا دیا پکائی بھی ہے، جی بھر کے کھائیں نیاز، تو جو فرما رہے ہیں دوسروں کو بھی کھلائیں لیکن ان کی وصیت بھی یاد رکھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، وقت شہادت امام یہ فرما رہے ہیں، کسی کو اور معاملہ واضح کرنا ہو، نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی شہادت سے پہلے کی وصیتیں ہیں، دیکھیں ان وصیتوں میں مولا نے کیا باتیں کی۔ باب مدینۃ العلم اپنی زندگی کی اہم ترین باتیں اپنے ماننے والوں کو اپنی وصیت میں بتا رہے ہیں۔ اور بندہ او نہ پڑھے تو آکھے میں مولا تو صدقے، یہ ہماری محنت ہے، مولا کا اس سے تعلق نہیں۔ یہ آیت نمبر 132 تھی۔ اب آئیں آیت نمبر 133، پہنچنا ہم نے 134 پر ہے جو آپ کو سنا چکا۔ پھر اللہ 133 نمبر آیت میں سورۃ البقرہ کی فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی، موت حاضر ہوئی یعقوب کو، اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس کی فکر لگی ہوئی تھی، حالانکہ نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن معاملہ اتنا اہم ہے کہ وقت آخر یعقوب کو پھر فکر ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آباء و اجداد کا معبود، کون آباء و اجداد؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں۔ تو یعقوب کی اولاد ان سے کہہ رہی ہے آپ کا معبود، اس کی پرستش کریں گے، اور جو آپ کے بابا اسحاق اور آپ کے چچا اسماعیل اور آپ کے دادا ابراہیم کا معبود ہے۔ کون معبود؟ الہن واحدن، جو ایک ہی معبود ہے، اور فقط عبادت نہیں کریں گے کہ مسجد میں عبادت کر لی، باہر آ کے 2 نمبری کیتی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اسلام کا نچوڑ یہ ہے، باقی سب ڈنڈی ہے، چور دروازے اور شارٹ کٹس ڈنڈیاں ہیں۔ ایک معبود کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزری زندگی، یہ اسلام ہے۔ اس کو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک بس ایک قانون زندگی ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام یعنی اللہ کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ انہی آیت نمبر 133 پڑھ رہا ہوں، 131 نمبر آیت میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی تعریف ہی اسی بات پہ کی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا ابراہیم جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ جھکنا کیا ہوتا ہے؟
ابراہیم کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ ایک سورت ہے سورہ یاسین کے بعد، اس کا نام ہے صافات۔ اس میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تمہیں چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری ہدایت اور رہنمائی کرے گا، تھوڑے نال میری بس ہو۔ وہاں ایک دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین۔ اولاد کی جو بھی دعا مانگے نا، یہ نہ کہا کرو یا اللہ میں نے اولاد دے، کہا کرو مجھے نیک اولاد دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے۔ اب سنیں، بوڑھا باپ ہے، آپ کو پتہ ہے روایات بتاتی ہیں کم سے کم 80 سال سے اوپر عمر تھی جب اولاد ہوئی، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ قرآن وہاں کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بچہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، ایک ہی بچہ ابھی تک، وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، قال، ابراہیم نے اس سے کہا یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں نیند میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا، میں دیکھتا ہوں، فی المنام، نیند میں یعنی خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ساڑھے پڑھے لکھے بچے ہوندے تو انہاں آکھنا یا ابا تو ہن اسیاں تو اتے ہو گئے تے تو ہن ہی گلاں کرنی، 12 ہو گئے 17 تو اتے ہو گئے، اپنی زندگی گزار لی تے میری بچپن اچھی میری تو گردن دباؤں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچے نے جواب دیا اے بابا آپ انجام دیجئے جس کام کا آپ کو امر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعریفیں کرتا ہے، جب اللہ نے کہا اس کو جھک جا تو اس نے کہا میں جھک گیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا، یہ نہیں کہا خواب ہے، خواب دی تعبیر کسے کو جا کے پوچھ لویے تو پھر ویندے ہیں کی ہے، سچا ہے کوڑا ہے، کہا اے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو انجام دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ بیٹا تسلیم ہو گئے، باپ نے بھی قبول کر لیا بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے نے بھی قبول کر لیا باپ کے ہاتھ سے ذبح ہونا، اس کو اللہ لفظ کیا استعمال کر رہا فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جبین کے بل ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی خواب میں جو ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو نے اس کو سچ کر دکھایا۔
ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اسلام کا معنی یہ ہے اصل میں، ہم اس خالص دودھ میں ملاوٹیں کر لیں اپنی مرضی کرنے کے لیے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ واپس آ جائیں تو کتنے بندوں کے نام آگئے ابھی تک؟ آیت نمبر 132 اور 33 میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، ان چاروں کے نام لے کر اور ان کی باتیں بتا کر، ان کی اہم ترین باتیں، ان کی وصیتیں بتا کر اللہ اب کچھ لوگوں سے کہہ رہے تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، انہوں نے یہ جو کام کیے تھے ان کا فائدہ انہی کو ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ کام فائدہ دیں گے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ ابراہیم کا قصیدہ پڑھو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ میں تم سے پوچھوں گا تو جو ابراہیم کرتا تھا، ابراہیم جو وصیت کر کے گیا تھا اللہ کے آگے جھک کے زندگی گزارنے کی، تو نے اس وصیت پر کتنا عمل کیا یہ بتا۔ ابراہیم کے نمبروں پہ تیری نوکری کوئی نہیں لگنی، نہ اسماعیل کے نمبروں پہ، نہ اسحاق کے نمبروں پہ، نہ یعقوب کے نمبروں پہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تو نے کوشش کی اور کچھ کمی بیشی رہ گئی تو پروردگار عالم ابراہیم کو اذن دے دے کہ چل تھوڑی کمی رہ گئی ہے، تو اپنے اس پیروکار کی شفاعت کر دے۔ لیکن پیروکار تو ہوتا ہے پیچھے ٹرنے والا، پیچھے ٹرنے کی کوشش تو کر، فقط نعروں پہ کام مت رکھ۔ شفاعت کی بھی یہ حقیقت ہے، ورنہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرنا فقط شفاعت پر میری امید ہے، تو ایسی کوئی شفاعت قیامت کے دن ہونے والی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ذرا دیکھیے، ایک خطبہ ہے میرے مولا کا، مولا امیر المؤمنین، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نہج البلاغہ میں پہلی مظلوم کتاب قرآن، دوسری مظلوم کتاب نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اس کا نمبر ہے 181۔ مولا امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم کا کلام۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو میرے سامنے نہج البلاغہ کھلی ہوئی ہے، یہ اس کا پبلشر ہیں مرکز افکار اسلامی والے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب بعض اوقات جب مختلف چھاپنے والے کتاب چھاپتے ہیں تو بعض اوقات خطبوں کے نمبروں میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ مثلا اس میں 181 ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسری میں کوئی اور نمبر ہو، اس لیے میں پبلشر بھی بتا رہا ہوں۔ تو اس کتاب کا خطبہ نمبر 181، اس میں میرے مولا نے اللہ کے کلام کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی کی۔ وہی قرآن کہ جس کے بارے میں اور میرے مولا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اب ذرا علی کے کلام میں دیکھیے علیہ السلام۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، اس کا جو حصہ قرآن سے متعلق ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں، جو بات مولا نے بتائی ہے، وہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ سن لیں پھر ہم اس طرف واپس آئیں گے۔ قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں مولا، ایک جگہ نہیں ہے، نہج البلاغہ بھری پڑی ہے قرآن کے تعارف اور فضائل سے،
اور اپنے ماننے والوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب اور شوق دلانے سے نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، لیکن پتہ نہیں سانو کی بنے، شوق نہیں ہے وہ والا جو مولا نے دلوایا۔ فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ، مولا فرما رہے ہیں تو اللہ کا قرآن، اس کی دو صفات ہیں۔ پہلی صفت آمرن، آمر کہتے ہیں آرڈر کرنے والے کو، امر کرنے والے کو۔ قرآن امر کرنے والا ہے۔ زاجرن، اور منع کرنے والا ہے۔ یہ دو صفات۔ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، سامت کا معنی کس کو پتا ہے؟ ناطق دا سارا نو پتا ہے۔ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، سمجھنا ذرا، دوسری صفت کیا بتائی؟ وَصَامِتٌ، اور یہ قرآن خاموش ہے، ناطقن، لیکن بولتا ہے۔ چپ ہے لیکن بولتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خاموش ہے کیونکہ یہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا، یہ بے نیاز کا کلام ہے جس کو کسی کی ضرورت۔ یہ قرآن اسی سے بات کرتا ہے جس کا دل اس کی بات سننے کے لیے چاہے۔ اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو یہ بھی تم سے بات نہیں کرتا۔ وَصَامِتٌ، اور یہ ایسا خاموش ہے، ناطقن، جو بولتا ہے لیکن ہر کسی سے نہیں بولتا۔ اس کے پاس جا کر، اسے کھول کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر یہ تم سے بات چیت کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بعض لوگوں سے صرف سلام دعا ہوتی ہے۔ گلی سے گزرتے ہوئے کہیں نظر آ گئے، السلام علیکم بھائی جی ٹھیک ہو، بس اتنا، اس سے زیادہ تعلق۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے پکے دوست ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، جن سے ہم اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کرتے ہیں، جن سے ہم مشورے بھی لیتے ہیں۔ وہ جس سے ہمارا دور کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرتا دیکھے بھی تو کہتا ہے کہ میں کو جا کے آتے، ناراض ہی نہ ہو جاؤ بھی، تو کون ہے، اپنے کام نال کام رکھ۔ لیکن جو ہمارا قریبی دوست ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں غلط راستے پہ جاتا دیکھ کر ہم اس سے لڑتے بھی رہیں، ہم کہیں میں تیرے نال ناراض ہو جانا ہے، پھر بھی کہتا ہے ہو جا ناراض، لیکن میں تینوں کام نہیں کرن دینا۔ تو یاد رکھو، قرآن سے بھی جتنی گہری دوستی ہوگی اتنا زبردستی برائیوں سے روک لے گا۔ تے جتنے دورو دوری چوم چوم کے سلام ہونے نے اس گڑے لگا بات سے، جو تیرا دل ہے کردہ بات، جویں تو دورو دورو سلام کردہ ہے میں بھی دور دوری ہوں۔ توجہ فرما رہے؟ یہ فرمانا، جتنا تعلق قرآن کے قریب سے ہوگا آپ کا، جب بھی آپ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی قدم اٹھانے لگو گے، اس کی گہری دوستی آپ کے کام آئے گی، کوئی نہ کوئی آیت دماغ میں آ کے آپ کی رہنمائی کر دے گی۔ پھر تھانو مولوی صاحب نو نہیں آکھنا پڑنا کھول کے قرآن استخارہ کر دیو، وہ آٹومیٹیکلی تھوڑے دماغ چاہ کے استخارہ کر دے سی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن استخاروں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا۔ وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، ایسا خاموش ہے جو بولتا ہے۔ حجت اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ نے جو بات بتانی تھی بتا دی ہے، اب کوئی کرے یا نہ کرے۔ اللہ نے حجت تمام
کر دیا، اللہ نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مینوں پتہ کوئی نہیں۔ اور اللہ نے جو کہنا تھا قرآن میں کہہ دیا ہے، کسی اور جگہ تو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کہ یہ جڑی قرآن وچ گل لکھی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ تو اتنی ٹھیک ہے کہ محمد والے محمد فرماتے ہیں ہمارے نام پر بھی کچھ سنو تو پہلے قرآن سے دیکھنا اس کے خلاف تو نہیں ہے، اگر خلاف ہو تو ہمارا کلام نہیں ہوگا، کسی جھوٹے نے گھڑا ہوگا، ہم اپنے خالق کے کلام کے خلاف کلام۔ مولا کے جملے، اگلا جملہ سنیے، یا فرمایا وحجت اللہ علی خلقہ، اور اگلے جملے میں کیا فرمایا؟ اہم اخذ علیہ میثاقہم، اس پر اللہ نے ان سے میثاق لیا ہے۔ میثاق کسے کہتے ہیں؟ عہد نامہ، ایگریمنٹ۔ جیسے خرید و فروش کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا، سٹیمپ پیپروں پہ لکھے جاتے ہیں، گاہک نے کیا کرنا ہے، کتنی پیمنٹ کرنی ہے، کب کرنی ہے، گاہک کی ذمہ داری کیا ہے، اور جو بیچنے والا ہے اس نے کیا کیا کرنا ہے اور کب کریں گے، یہ دونوں یہ لکھا ہوتا ہے نا ایگریمنٹ میں۔ اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہو لیکن بے وقوف نہ ہو، ان پڑھ ہونا اور ہے، بے وقوف ہونا اور ہے۔ بعض اوقات ان پڑھ سیانے ہوتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بعض اوقات ان پڑھ بھی سیانے ہوتے ہیں اور بعض اوقات پڑھے لکھے بھی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اب ذرا فیصلہ کرنا کہ ہمارا شمار کن میں۔ کوئی ان پڑھ بندہ بیچ رہا تھا اپنی کوئی زمین، جیڑی ہائی مثال تے طور تے مثلا جناب 2 کروڑ دی، سٹیمپ پیپر پر معاہدہ لکھا گیا، ہن اے تا پڑھ نہیں سکدا، ہن کی کرے؟ یہ خاص طور تے انہاں واسطے جیڑے آندے اسی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ان 2 کا بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایگریمنٹ سٹیمپ پیپر پہ لکھا جاتا ہے، مولا فرما رہے اے بندے تیرا اور تیرے اللہ کا ایگریمنٹ یہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں اللہ نے کہا ہے تو نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیا کروں گا۔ اے نہیں کہ تینوں پتہ ہی نہ ہوئے تو کی کرنا ہے تو مڑ مینوں آکھے جڑا میں کرنا ہے میں وہ ضرور کروں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ان پڑھ بندہ تھا، ایگریمنٹ لکھا گیا تو اس نے کہا 2 کروڑ دا رولا ہے، میں ایویں نہیں انگوٹھا لانا۔ ان پڑھ بندے انگوٹھے لگاتے ہیں، اس نے کہا 2 کروڑ ہے میری جائیداد ہے، میں ایویں انگوٹھا نہیں لگاؤں گا، تھوڑی دیر رکو۔ پھر اس نے ایک بندے سے کہا جناب پڑھے لکھے؟ اس نے کہا جی پڑھا لکھا ہوں، ذرا میرے نال سیڈ تے الگ ہو جائے۔ الگ لے گیا، کہتا ہے ہن مینوں پڑھ کے سنا کی لکھیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، جناب اے خریدار، اے ولد فلانا قوم فلانا سکنا، یہ اس تاریخ کو اتنا بیان نہ ہوا ہے، باقی پیمنٹ، یہ سارا پڑھ کے اینڈ تک سن لیا۔ کہتا ہے تیری مہربانی، باہر آ جاؤ۔ باہر آ گیا، ان پڑھ ہے لیکن بے وقوف، تیز بڑا ہے۔ لوگ آکھیا جناب ہن انگوٹھا لاندے واندے نہیں، ہو سکتا ہے ایک تھوڑے نال رلے ہوئے، میں ایک دوے بندے نو الگ لے کے جانا، وہ بھی مینوں پڑھ کے سنا دے تاکہ مینوں پتہ لگے جڑا اس پڑھیا تے جڑا اس پڑھیا ہکو جیا یا بھئی ڈنڈی ماری سی۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان پڑھ ہے لیکن بے وقوف نہیں ہے۔ اس دوے تو پڑھایا، پھر تریے تو پڑھایا، الگ الگ، پھر آ کے آندہ ہون میں انگوٹھا لانا، کیونکہ میں نے پتہ لگ گیا ہے
विच की लिखिया होया। हुण मैनूं नहीं पता असी अनपढ़ हैं या बेवकूफ हैं कि अल्लाह ते साडा एग्रीमेंट, असी अल्लाह तू जन्नत दा मुतालबा रखते हैं ते सानू पता ही कोई नहीं, पढ़िया ही कोई नहीं एग्रीमेंट च कि अल्लाह की मुतालबा कीता साडे कोल। ते मुड़ हैदर नकवी साहब इत्थे बह के आखण ऐ तुसी नारा मारो ना ते जन्नत च चप्पड़ जाना है, ते ए पता नहीं मुड़े अनपढ़ हैं या बेवकूफ है। जिसने जन्नत जाने का रास्ता देखना है, अगर उसमें रत्ती बराबर भी अकल की है तो पहले वह देखे जहां से अली मुर्तजा देखने का कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं अखज़ अलैहिम मीसाकहुम, इस कुरान पर अल्लाह ने अपनी मखलूक से मीसाक लिया है और इसको हुज्जत करार दिया है कि बस तेरे और मेरे दरमियान ये एग्रीमेंट है कुरान का। बार बार कहता है ना या अय्युहल्लज़ीन आमनू, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ये एग्रीमेंट, ए ईमान वालो तुमने ये करना है, ए ईमान वालो तुमने ये नहीं करना। हमें शैतान ने गली लगाया है कि तुसी इनू अरबी च पढ़ते रहो, लोड़ ही कोई नहीं विच की लिखियो है पढ़न। आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला मसला हो, आपको पता ना हो विच की लिखिया, सिर्फ चुम के घर ले जासो। मैनू 2 करोड़ डीवन आले इनू मैं चुम्मा सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करे, तवज्जो फरमा रहे हैं, और उसको पता ही ना हो बीच में क्या लिखा है, और खुशी खुशी चुम के अखी ना ला के सोने जाए कागज सोने जाए कपड़े लेट के रख देवे घर जाके, आप क्या कहेंगे उसको? सियाना नहीं सियाना, बल्कि लोग कहेंगे तो चगल बेवकूफ। कितनी बेवकूफी कर रहा है। ये मौला फरमा रहे अखज़ अलैहि मीसाकहुम वरतहन अलैहि अनफुसहुम, और इस पर अमल के बदले गिरवी रखा है अल्लाह ने उनको, यानी इस पर अमल करके निजात पाओगे। गिरवी रखने का, रहन रखने का माना पता है? वरतहन अलैहि, इस पर गिरवी रखा है अनफुसहुम, उनके नफ्सों को, यानी उनकी जानों को, अपनी मखलूक की। अतम्म नूरहु, अल्लाह ने इसका नूर तमाम कर दिया, लाइट डिम नहीं रखी, फुल कर देती। होता है ना लाइटें कुछ डिम होती हैं, तो मौला फरमा रहे अल्लाह ने कुरान की लाइट फुल रखी, सब कुछ जरूरी चीजें नजर आ जाती। व अकमल बिही दीनहु, और इसी कुरान के जरिए अल्लाह ने अपने दीन को कामिल कर दिया। इसी में आयत उतरी है ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इसी ने बताया। व क़बज़ नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व क़द फ़रग़ इलल ख़ल्क़ि मिन अहकामिल हुदा बिही, और अल्लाह ने फिर इस हाल में अपने नबी को अपने पास वापस बुला लिया कि अल्लाह के नबी ने इसी कुरान के जरिए हिदायत के अहकाम पहुंचा दिए थे। ये मौला कुरान की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। जब इस कुरान के जरिए उस नबी ने अल्लाह की हिदायत के अहकाम बंदों तक पहुंचा दिए, अब अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास वापस बुला लिया। फिर मौला फरमाते हैं फ़अज़्ज़िमू मिन्हु सुब्हानहु मा अज़्ज़म मिन नफ्सिह, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से जिन बातों को अजमत के साथ बयान किया है, तुम भी उनको अजमत के साथ समझो। यानी जिनको अल्लाह ने बड़ा बना के पेश किया है, तुम भी उन बातों को बड़ा ही समझो। कहां से पता चलेगा? कुरान से पता चलेगा। फ़इन्नहु लम युख्फ़ अन्कुम शैअन, तबीयतों पे भारी तो नहीं हो रहा, सलामत रहे। फ़इन्नहु लम युख्फ़ अन्कुम शैअन मिन दीनिही, नहजुल बलागा नहीं पढ़ी जाती। फरमा रहे हैं मौला
اس لیے کہ یقیناً اس نے یعنی اللہ نے اپنے دین کی کوئی چیز تم سے چھپائی نہیں ہے۔ وہ چھپانی بھی کیوں تھی؟ وہ ڈرتا ہے جو چھپائے، اس کا نبی ڈرتا ہے کسی سے جو چھپائے نہیں، اس کی تو زندگی گواہی دے رہی ہے۔ اس نے صاف صاف پیغام پہنچا دیا، چاہے لوگ پتھر ماریں، چاہے لوگ شہر سے نکال دیں، چاہے لوگ کھانا پینا بند کر کے شیب ابی طالب میں ان کو رکھیں، نبی نے اپنے پیغام پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِيًا وَآيَةً مُحْكَمًا تَزْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ۔ اب قریب آ رہا ہوں اس موقع کی طرف جو آیت نمبر 134 والا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ تمہیں نہ بتائے کہ میں اس چیز پر راضی ہوں، اس چیز پر ناراض ہوتا ہوں۔ اس نے چھوڑا نہیں ہے، تمہیں بتا دیا، اور بتایا کس کے ذریعے ہے؟ اس قرآن کی واضح علامتوں اور آیات کے ذریعے سے۔ اس قرآن کی واضح آیات کے ذریعے سے اس نے تم سے کچھ چھپایا نہیں ہے، بتا دیا اس کام سے میں راضی ہوتا ہوں، اس کام سے ناراض ہوتا ہوں۔ قرآن کی آیات تمہیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کام مت کرو، اور یہ وہ کام ہے جس کی طرف آیت دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو کرو۔ یہ مولا قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ اب جو اصلی نکتہ ہے، آیا اللہ نے قرآن میں جو بیان کر دیا کہ میں اس کام پر راضی ہوں، میں اس کام پر ناراض ہوں، اب قیامت تک آیا وہ بات بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ مولا فرما رہے نہیں بدل سکتی۔ فَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَطُهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ۔ تو اے لوگو جان لو، اب اللہ کی رضا جب تک دنیا باقی ہے وہی ہے جو اس نے قرآن میں بتا دی، اور اب جب تک دنیا باقی ہے اس کی ناراضگی والی باتیں بھی وہی ہیں جو اس نے قرآن میں۔ ہن تسی قرآن وچ پڑھ لو او راضی کس تے ہوندا ہے تے ناراض کس تے ہوندا ہے۔ اے نہ ہوئے قرآن وچ کوئی کام لکھیا ہوئے اللہ بھی یہ نہیں کرنا تے تسی دلیلہ گھڑ کے سمجھ لو کہ کیتے ہیں اللہ راضی ہوندا ہے، تو جان لو کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی بتا دی ہے، اور اب جب تک یہ دنیا قائم ہے واحدن، وہ ایک ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، بس یہ تمام ہونے لگا، خطبہ طولانی ہے لیکن جو بات جہاں تک پہنچانا چاہتا تھا ابھی اس موقع پر وہ تمام ہو رہی ہے۔ آیت کی طرف توجہ رکھیں، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 میں کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کا جو نام لیتے تھے، اسماعیل و اسحاق و یعقوب کا جو نام لیتے تھے، ان سے کہا کہ نام لے کر خوش ہونا کافی نہیں ہے، جو یہ ہستیاں راستہ دکھا کر گئی ہیں اس پر چلو، ان کی تعریفیں کر کے تم نہیں بچو گے۔ انہوں نے یہ کیا، ابراہیم نے بت توڑے، ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنا بچہ ذبح کرنا چاہا، یہ تعریفیں کر کے تم نہیں بچو گے، تم وہ کام کر کے بچو گے جو ابراہیم تمہیں بتا کر گیا۔ اگر وہ کام کرو تو پھر تعریفوں کو کرتے بھی اچھے لگتے ہو، لیکن اگر کام نہ کرو ابراہیم کے بتائے ہوئے تو فقط ابراہیم کی تعریفیں کر کے بچنا چاہو تو پھر اللہ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا۔ اب سنیں، جب اس قوم کے لیے یہ نظریہ رکھنا برا ہے تو مولا علی کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ قیامت تک کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں تو اللہ کے آخری نبی کی امت میں ہوں، میں نے ان کے صدقے بخشی جانا ہے، اور جو اللہ کا نبی کہہ کر گیا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ سارا زور میں اس لیے لگا رہا ہوں
قرآن کی ہدایت کا طریقہ یہ ہے۔ اب سنیں مولا کیا فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَن يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ مولا فرما رہے ہیں اور اے لوگوں جان لو کہ اللہ کبھی بھی تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس پر وہ تم سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے۔ لہذا قرآن اچ ویکھ لو اللہ پہلے کن گلنا تے ناراض ہویا لوگاں تے، اور خبردار یہ مت سمجھنا کہ پچھلیاں تے ناراض ہویا تسی لوڈے لاڈے ہو تسی کر لو تے اللہ خوش ہو جانا، ایسا نہیں۔ اللہ کوئی دنیا دار طاقتور بادشاہوں جیسا نہیں ہے کہ عوام کو کرے تے لتر مارو تے اپنے پتر کر لیا تے بادشاہ دا پتر ہے، وزیر دا پتر ہے، نہیں۔ اللہ نے تو کہا اپنے نوح نبی سے جس نے 950 سال اللہ کے حکم پر تبلیغ کی تھی اور دھکے کھائے تھے اور تانے سنے تھے، اس کا سگا بیٹا غرق ہونے لگا، اس نے اللہ سے، حضرت نوح نے دعا مانگی، اللہ نے کہا خبردار اس کے بارے میں میرے سے کلام مت کر۔ اللہ کی ایک پارٹی ہے اور وہ ہے تقوی والی پارٹی، اور علی بھی اس کا نام ہے جسے امام المتقین کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی ہماری پارٹیوں کی طرح جیسے ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی کوئی اللہ کی پارٹی نہیں ہے۔ اللہ کی ایک پارٹی ہے اور وہ ہے اللہ کے آگے تسلیم ہو جانے والے، اللہ کے آگے سرکشی نہ کرنے والے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَن يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اور اسی طرح یہ بھی جان لو کہ ہرگز اللہ تم سے کسی ایسی چیز پر کبھی ناراض نہیں ہوگا جس چیز پر وہ تم سے پہلوں پر راضی ہو چکا ہے۔ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی اب قیامت تک وہی ہے جو اس نے اپنی کتاب کی آیات میں بیان فرما دیا ہے، اور اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے چھپائی نہیں ہے کہ تم کو سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ساری بات کر کے مولا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو میری بات سننے والا ہے وہ اپنے دین کی معلومات کا رخ پہلے اللہ کی کتاب کی طرف کر۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آج کے لیے میری عرائض تمام، بس ایک جملہ جوڑ دوں جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، کل آخری مجلس ہے، کل امام کاظم علیہ السلام کے بھی کچھ فرامین آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سارے ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے موجود تھے، عقیدت مند موجود تھے، لیکن اس امام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں جاتے گزر گیا۔ عقیدت مند بڑے ہوتے ہیں، منتوں مرادوں والے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اطاعت کرنے والے اور سختیوں میں ساتھ چلنے والے کم ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے تو کبھی بھی نواسہ رسول کو کربلا میں اس طرح شہید نہ کیا جاتا۔ ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اپنے با وفا ساتھیوں کے ٹکڑے ہوئے بدن دیکھنے کے بعد حسین کو یہ نہ کہنا پڑتا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کہ اگر کسی کی غیرت ہو تو جاگ جائے، ہے کوئی جو رسول اللہ کے حرم کی حفاظت کرنے والا ہو۔ میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، تم میں سے ہے کوئی ایسا غیرت مند کہ جو آ کر حرم رسول کا دفاع کرے؟ لیکن کوئی نہ آیا۔ یہ واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے میرا مولا سجاد
اپنے بابا حسین کی نشانی، کربلا کی نشانی سجاد جب تک اس دنیا میں رہے بہت گریہ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت بس عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ فقط۔ میرے مولا سجاد نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا تو خادم نے افطار کا سامان میرے مولا کے سامنے لا کے رکھا، لیکن کافی دیر گزر گئی۔ یہ دیکھتا ہے کہ مولا کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پانی کی طرف بڑھتا ہے۔ محبت کرنے والا تھا، جانتا تھا کہ مولا صبح سے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک دفعہ تڑپ کر مولا سے کہتا ہے، مولا آپ کا روزہ تھا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کو پیاس لگی ہوگی، اب تو سورج کو غروب ہوئے بھی کافی دیر گزر گئی، آپ کھانے اور پانی کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو میرے مولا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پانی کی طرف نظریں ہیں، خادم کو جواب دیتے ہیں، جب بھی حالت پیاس میں میری نگاہ پانی پر پڑتی ہے مجھے اپنی پیاس بھول جاتی ہے۔ تو نہیں جانتا میرا بابا حسین کتنا پیاسا تھا۔ جب فرات کے کنارے حیوانوں کو اجازت تھی کہ جتنا چاہے پانی پی لے، لیکن نواسہ رسول اور اس کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔